تو شاہ صاحب میرے جیسے جو کمزور انسان ہے اگر وہ ساری زندگی اس دستور کو جو آپ نے کہا کانسٹیٹیوشن ہے صرف ثواب کے لیے پڑھتا رہے اور مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا رب جو ہے اس نے میرے سے کہا کیا ہے، اور ہم سارے لوگ جو پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، میں نے تو قرآن پاک جو ہے اس کو اس طرح نہیں پڑھا، تو یا تو پھر میں اپنے آپ کو بلیم کروں، آج سے شروع کر دوں، جو کہ بہت احسن بات ہے، لیکن ہماری زندگی صرف اگر ثواب میں ہی گزرتی رہی اور ہمیں پتہ ہی نہ لگا، اور سنت کا ہم نے صرف نام سنا ہوا ہے، چند واقعات سنے ہوئے ہیں، تو پھر ذمہ داری جو ہے، کیونکہ مساجد سے بھی وہ چند واقعات ہیں جن کی ریپیٹیشن ہے، اور ان سے اگر پوچھیں کہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا ہے ترجمہ بتا دیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، تو پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رب کو پانے کی کوشش، یہ تو صرف ثواب حاصل کرنے کی کوشش ہی رہے گی۔ اس میں دو چیزیں آئیں گی، یہ درویش اور صوفی حضرات انہوں نے یہی خدمت سر انجام دی ہے جس کو آج آپ مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کے سامنے ایک رول ماڈل پیش کیا ہے جو قرآنی تعلیمات پر اور سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو جب ہم ان سے ملتے رہتے ہیں تو ان کا جو باڈی کا میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے انسان پر، اور انسان ادھر کو اٹریکٹ ہوتا رہتا ہے، تو یوں عمل۔ اور دوسری چیز بہت اہم کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موجود ہے۔ اگر آپ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بے شک عربی آپ کو نہیں آتی، آپ ترجمے سے بھی نہیں پڑھ رہے قرآن پاک کو، صرف اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور خود بخود اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے جو درویش لوگ ہیں یہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سسٹم کی بات کی تھی، میں نوجوان نسل کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کے متعلق سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، فکری اصلاح کوئی نہیں ہے، ابتدائی تربیت سے محروم ہیں۔ ہم یہ جو سارے انحطاط ہے اس کا ذمہ دار کس فریق کو سمجھیں گے آپ؟ کیا ہمارا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ہمارے والدین اس کے ذمہ دار ہیں جو بچوں کی ابتدائی نشو و نما اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے انہیں کرنی چاہیے؟ یا جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے؟ بچوں کی تربیت اسینشلی والدین کی ذمہ داری ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ اسکول کی۔ ہمارے یہاں سے وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ہم نے تعلیم کو جاب کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے، جبکہ تعلیم کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے۔ علم تو ہمیں اصل میں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، اور علم کے ذریعے سے ہمیں عقل حاصل ہوتی ہے، اور عقل وہ چیز ہے جو اچھوں میں سے بہت اچھے کی تمیز سکھا دیتی ہے۔ تو نہ تو تعلیم حاصل کرنے والے کا ذہن کلیئر ہے اس معاملے میں کہ میں ایجوکیشن کس لیے حاصل کر رہا ہوں، اور نہ تعلیم امپارٹ کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم کیوں دے رہا ہوں۔ جب یہ کنسیپٹ دوبارہ سے کریکٹ ہو جائے گا تو پھر یہ پرابلم نہیں رہے گی جو آپ نے
کہی, اور اس کنسیپٹ کو ری انٹروڈیوس کرانے کی ذمہ داری حکومت وقت پر آئے گی کہ وہ پالیسیز, ایجوکیشنل پالیسیز, سلیبس اس طرح کے ڈیوائز کریں گے کہ جن کے نتیجے میں تعلیم حاصل کرنے والے کو دونوں چیزیں بیک وقت حاصل ہو رہی ہوں, تعلیم بھی اور تربیت بھی. تعلیم جو ہے وہ تو ساری کی ساری پرائیویٹائز ہو چکی ہے, اس کو کون چینج کرے گا؟ واری صاحب, یہ ایک دن, ایک سال یا 5 سال, یہ 10 سال کا مسئلہ نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں 2-4 سال کوئی بڑے زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا. یہ ڈکلائن جو آیا ہے وہ ایک کافی لمبے عرصے کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت آپ کی اپنی ہے, ملک میں جمہوریت ہے, آپ کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آپ اپنی آواز ان نمائندوں کے ذریعے حکمران تک ضرور پہنچا سکتے ہیں. جمہوریت ہے. نمائندہ نظر ہی نہیں آتا شاہ صاحب. یہ یورپ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں ہر ہفتے اس کو اپنے کانسٹیٹوئنسی میں آنا ہے اور سوالات پوچھنے ہیں. غوری صاحب, میں تو یہ جانتا ہوں کہ ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں, اور ہمارے نمائندگان کا جو رویہ ہے وہ بھی ویسٹ منسٹر ٹائپ ہوگا. تو ہم اگر یہ آواز بلند کریں کہ نظام تعلیم کو, سلیبس کو اس طرح فریم کیا جائے کہ اس کے یہ نتائج ہوں, ملک اور قوم کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے جس طرح کسی بحری جہاز کے انجن کام کرنا چھوڑ دیں اور اس کا اسٹیئر اس کو نہ کیا جا سکے, وہ بھی جیم ہو جائے. تو وہ لہروں پر یا ہوا کے زور پر جدھر کو ہوا لے چلے وہ چلا جائے جہاز, جدھر کو لہریں اسے لے جائیں ادھر کو چلا جائے. بلکہ ملک و قوم تو اس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں کہ ان کے کلیئر کٹ, ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز, اور زندہ قومیں ان آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر کے ان تک پہنچنے کا روڈ میپ ڈرا کرتی ہیں جو حکومتوں کے بدل جانے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے, ماسوا اس کے کہ اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے اگر کہیں کوئی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے تو وہ کر دی جائے. اس کی ومز پر کبھی حکومتیں اور ملک نہیں بنتے. کبھی ہمیں جمہوریت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آواز کو اپنے نمائندوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں بلند کیا جانا چاہیے کہ قوم کے کلیئر کٹ, ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز, اس کے ٹارگٹس وہ سیٹ کیے جائیں اور وہاں تک کا ایک روڈ میپ ڈرا کیا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے.